اب جن کو ہم پوج رہے ہیں چاہے قبر کی شکل میں ہو یا پتھر کی شکل میں ہو، اب اس کو فیصلہ قرآن دیتا ہے، اس کو سوچ لیجیے، سن لیجیے۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے دوسرے رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیتیں ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، تم جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے دیو ہو، چاہے دیوی ہو، چاہے پیر ہو یا پیغمبر ہو، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے بنایا، اس نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ یہ 20 نمبر کیا تھے کہ فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی، اب تو دوسروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم کس چکر میں ہو؟ مر چکے ہیں، مرنے کا اطلاع کس پر آئے گا؟ پتھر پہ آئے گا یا بزرگان دین پہ آئے گا؟ اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں۔ یہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، بندوں کی نہیں، کس چکر میں آپ لوگ؟ یہ صفت اللہ کی ہے، اس لیے دوسرا نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے اور وہ کب کھڑے کیے جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ اب کیونکہ محفل اتنی بڑی ہے الحمدللہ، اس میں صاحب علم بھی ہوں گے، اب ان کے دل میں ایک بات چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ ایسی بھی آتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، اور حقانی صاحب کو مردہ بتا رہا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ان کو بھی سن لیجئے تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے، بالکل سمجھے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیانت داری کا بیان کرتے ہیں، خیانت نہیں کریں گے، مرنا ہم کو بھی ہے بھائی، میرے کہے کو جوتیاں کھاوے جائیں، کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس کو پہلے سن لیجئے۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے 70ویں رکوع میں 169 نمبر کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور ان کو اللہ کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اب کس قسم کی روزی ہوگی، کھانے کا کیا اسباب ہوگا، یہ ہماری عقل سے باہر کی بات ہے، سمجھے آپ؟ ان شہداؤں کے لیے صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 75 حدیث نمبر 327 باب نمبر 144 باب الامارات کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں یہ آسمان کے نیچے نور کی کندیلیں ہیں، اور وہ سب پردوں کی شکل میں ہیں، تمام جنت میں جہاں چاہیں وہ پھرتی ہیں اور پھر اپنی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ جب کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف جھانکتا ہے اور کہتا ہے مانگو، تو روحیں کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کو تو ہر طرح کا من ہے، کوئی ایسی تو ہے نہیں تو تکلیف جو مانگے۔ پھر اللہ کہتا ہے مانگو، تو کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں کوئی حاجت نہیں، ہم کو پوری آزادی ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے مانگو، تو روحیں کہتے ہیں بھیا مانگو بابا، کچھ نہیں تو پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ تو پھر روحیں کہتی ہیں کہ باری تعالیٰ ہم کو ہمارے جسموں کے ساتھ پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ شہادت حاصل کریں۔ تو اللہ کہتا ہے اب یہ نہیں بھیجیں گے، اب تو معاملہ ختم ہو جائے گی، پھر ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ شہداء زندہ ہیں تو کافر کہاں مر گئے ہیں؟ یوں تو وہ بھی زندہ ہیں۔ مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 118 آداب قبر کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مزارع کی جلد 1 صفحہ نمبر 63 آداب قبر کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ مرنے والے کو صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، کافر کو جہنم اور مومن کو جنت۔ تو دیکھے گا کب؟ جب زندہ ہوگا تب نا، نہیں تو کیسے دیکھے گا؟ مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 104 حدیث نمبر 125 آداب قبر کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مزارع کی جلد 1 صفحہ نمبر 6-7 آداب قبر کے بارے میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ جو کافر مرتا ہے تو
تو ایک کافی کے اوپر اللہ تعالیٰ 99 عزدے اس کے پر مقرر کرتا ہے اس کو عذاب کے لیے. اگر اس 99 عزدے میں سے ایک عزدہ اگر دنیا میں آ جائے اور صرف ایک مرتبہ پھکار مار دے تو ساری زمین سبزی اگانے سے محروم ہو جائے. ایسے 99 عزدے ان کو ڈستے رہتے ہیں قیامت تک. سمجھا؟ اب وہ زندہ نہیں ہوگا تو اس کو دکھ کیسے پتہ چلے گا جی؟ تو بھائی میرے زندہ تو سب ہیں مگر وہ پیٹے جا رہے ہیں اور مومن راحت میں ہیں. نبی بھی زندہ ہے, ولی بھی زندہ ہے, پھر نمراد حامان بھی زندہ ہے. تو ان کو سمجھانے کے لیے قرآن اور آگے چل رہا ہے. قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 19 میں 154 نمبر کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں, تم انہیں مردہ نہ کہو لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. پھاٹک کی بلک جگہ تم نہیں سمجھ سکتے. اب کیا گوتے ماریں گے ہم؟ وہ زندہ ہیں ان کو تم نہیں سمجھ سکتے. قرآن کریم کے 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کے 3 رکوع میں 74 نمبر کی آیت ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ جہنم میں جیئیں گے. مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں, اور جیئیں گے اس لیے نہیں کہ جینے کی لذت نہیں. اس جینے کو نہ جینا بتایا اللہ نے اور تفصیل سے بتایا قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 19, 20, 21, 22 سے بچی 4 آیتیں ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. ایک اندھا ایک آنکھ والا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. ایک تو ہزاریں کندیلیں جل رہی ہوں اور ایک کالی گھٹا گھنگور رات ہو, یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. ایک تو گھنی گھنی چھاؤں اور ایک چھن چھناتی دھوپ, یہ بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. تو ایک دنیا پہ چل پھر رہا ہے وہ اور ایک قبر میں دفن ہو چکا ہے وہ, یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے کیا تک لگاتے ہیں؟ ایک تو دنیا میں چل پھر رہا ہے یہ, اور ایک مردہ دفن پڑا ہے یہ جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے. یہ دونوں ایک کہاں سے ہو گئے؟ کیسا تک لگاتی ہو آپ؟ یہ اللہ کا کام ہے بھائی میرے, زندہ رہنا دوسروں کا نہیں. سمجھا؟ کیسے تک لگاتے؟ اچھا اب بھائی اس بات کو ختم کریں. ارے بھائی زندہ ہے حقانی چھوڑنے سے جھمیلی والی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ ہاں اچھا بھائی زندہ ہے, چلو ہم بھی مان لیں زندہ ہے. چلو اب اس بات کو مان لیں گے تو پھر ایک بات میں بات پیدا ہوگی کہ بھائی زندہ ہے تو سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اب یہ لفرافی نکلے گا. بھائی جب زندہ ہے تو ہم جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ابھی یہ بات چلی. اب اس پر بحث آؤ. قرآن کریم کے 20 پارے میں سورہ نمل کے 6 رکوع میں ایسی نمبر کی آیت ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اور جو بہرا آدمی پیٹھ پھرا کر چل دے آپ کے سامنے آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے. قرآن کریم کے 21 پارے میں سورہ روم کے 5 رکوع میں 52 نمبر کی آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے میرے محبوب سے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اور آپ کے سامنے ایک بہرا آدمی جو پیٹ پھرا کے چل دے اس کو بھی نہیں سنا سکتے. یہ سننا اللہ کی صفت ہے, مردوں کی نہیں, دوسروں کی نہیں. قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع 22 نمبر کے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں اس کو آپ نہیں سنا سکتے. اب پھر اس میں جو صاحب علم ہوں گے ان کے دل میں ایک بات پھر چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ حدیثوں میں ایسا ہے کہ قبر میں جب وہاں جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو جب لوٹتے ہیں تو مردہ پہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے, اور حقانی سے منع کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ قرآن میں منع ہے تو قرآن کو حدیث کو سمجھے آئمہ, اور ہم ہیں مقدس. سمجھے آپ تقلید والے.
اس کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 732 دفن میت کی صفت کے بیان میں لکھا ہے کہ خبردار کسی کی آواز میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی اپنی آواز کسی مردے کو سنا دے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب مردہ سنتا ہے۔